ریکارنیشن، جسے ہندی میں دوسرا جنم بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ کسی انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا۔ پر اس فلسفی کے بارے میں کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جسٹ باتیں ہیں، ایسا ریئلٹی میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مر جائے تو وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ پر آج میں ایک ایسے کیس کو کور کرنے جا رہا ہوں جس نے ریکارنیشن کو لے کے لوگوں کا پرسپیکٹیو ہی بدل کے رکھ دیا۔ 1957 میں ایک 4 سال کا بچہ ولیم برنز بیٹھے بیٹھے اچانک ٹائٹینک شپ کی ڈرائنگ بناتا ہے اور اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ یہ میری شپ ہے اور اسے میں نے ڈیزائن کیا تھا، پر انفارچونیٹلی یہ ڈوب گئی۔ جبکہ اس بچے نے اس سے پہلے کبھی نہ ٹائٹینک کے بارے میں سنا تھا اور نہ ہی کبھی پڑھا تھا۔ ولیم برنز کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے تھامس اینڈریو کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جاننا کیوں امپورٹنٹ ہے یہ آگے پتہ چل جائے گا۔ تھامس اینڈریو 1873 میں آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ تھامس ایک رائل فیملی سے بلانگ کرتا تھا، پر پھر بھی وہ کافی زیادہ محنتی تھا۔ اسے شروع سے ہی شپس میں کافی انٹرسٹ تھا اور اسی وجہ سے اس نے جب 16 سال کی عمر میں ہی ہارلینڈ اینڈ وولف، جو اس کے انکل کی کمپنی تھی، وہاں کام سیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کمپنی میں شپس بنائی جاتی تھی۔ یہاں کافی سال کام سیکھنے کے بعد کئی الگ الگ پوسٹ پر کام کرنے کے بعد 1901 میں تھامس اس کمپنی میں نیول آرکیٹیکٹ بن گیا اور پھر 1907 میں وہ اسی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بھی بن گیا، اور پھر تب اسے وائٹ اسٹار لائن کمپنی کے لیے 3 شپس بنانے کا پروجیکٹ ملا۔ انہی 3 شپس میں سے ایک RMS ٹائٹینک بھی تھی۔ تھامس نے ٹائٹینک شپ کو بنانے میں دن رات ایک کر دیے۔ اس نے اس شپ کو بہت پیاری طرح ڈیزائن کیا اور اس شپ میں دنیا کی ہر لگژری رکھی، جس میں جم، ریسٹورنٹ، سیلون سب کچھ تھا، اور یہ شپ اس ٹائم کی سب سے بڑی شپ تھی۔ تھامس نے اس شپ کو لگژریس کے ساتھ ہی ساتھ ورلڈ سیفسٹ شپ بھی بنایا تھا، اور اتنے سال کی کڑی محنت کے بعد 1911 میں جا کر ٹائٹینک شپ پوری طرح بن کے تیار ہوئی اور 1912 میں اپنے پہلے اور آخری سفر پر نکلی۔ یہ سفر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک تک کا تھا، اور اسی سفر کے دوران 14 اپریل 1912 کو ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا گئی اور کبھی نہ ڈوبنے والی شپ، جسے انسنکیبل کہا جاتا تھا، وہ ڈوبنے لگی، اور اس وقت تھامس اینڈریو بھی ٹائٹینک شپ پر موجود تھا۔ تھامس شروع سے ہی کافی زیادہ ہمبل تھا، اسی لیے اس نے اس پینک سچویشن میں بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شپ میں موجود کئی عورتوں اور بچوں کی جان بچائی۔ پر تھامس کو ٹائٹینک سے بہت زیادہ پیار تھا، کیونکہ اسے بنانے کے لیے اس نے کئی سال تک دن رات لگاتار محنت کی تھی، اور شاید اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تک نہیں کی اور اپنی اسی بیلوڈ شپ کے ساتھ ہی ڈوب کے مر گیا۔ پر پھر اس انسیڈنٹ کے ٹھیک 41 سالوں بعد سیم ڈیٹ 14 اپریل کو ایک لڑکا ولیم برنز پیدا ہوا۔ ولیم جب 4 سال کا ہوا تو ایک دن وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ روم میں بیٹھا تھا، اور اچانک بیٹھے بیٹھے اس نے ایک 4 فیونل والی شپ کی ڈرائنگ بنائی، اور اس نے یہ ڈرائنگ اپنے پیرنٹس کو دکھا کے کہا کہ یہ میری شپ ہے اور اسے میں نے ڈیزائن کیا تھا، پر یہ ڈوب گئی۔ اور جب اس کے پیرنٹس نے اس ڈرائنگ پر غور کیا تو وہ ڈرائنگ RMS ٹائٹینک کی تھی، اور پھر اس کے بعد ولیم روز دن میں کئی ساری ایسی ہی ٹائٹینک کی الگ الگ ڈرائنگز بنانے لگا۔ یہ ڈرائنگ جسٹ ایک نارمل بورڈ کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس ڈرائنگ میں وہ شپ کی ایک ایک چیز بناتا تھا، ایک ایک روم، جیسے وہ اس شپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو۔ اور اس سب کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے پیرنٹس سے یہ بھی کہا کہ اس کا نام ولیم نہیں ٹامی ہے، اور اس نے اپنے 2 بھائی اور ایک بہن کے ہونے کا کلیم بھی کیا، جبکہ اس کے کوئی سبلنگز نہیں تھے۔ یہ سب سننے کے بعد ولیم کے پیرنٹس نے ٹائٹینک کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی، اور اس ریسرچ میں انہیں پتا چلا کہ ولیم جس ٹامی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ولیم نہیں ٹامی ہے، وہ ٹائٹینک کا ایک ڈیزائنر تھا جس کا نام تھامس اینڈریو تھا، اور یہ وہی تھامس اینڈریو ہے جس کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا۔ اور یہ سب پڑھنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا ولیم تھامس اینڈریو کا ریکارنیٹڈ ہے، اور پھر اس کے پیرنٹس نے سوچا کہ کیوں نہ ولیم کو ٹائٹینک کے بارے میں اور انفارمیشن دی جائے، کیا پتا وہ اس ٹائم کے کچھ سیکرٹس ریویل کر دے جو کسی کو نہیں پتا۔ اور اسی وجہ سے اس کے پیرنٹس نے اسے ٹائٹینک مووی دکھائی اور اسے ٹائٹینک کے ریکس کے ماڈلز بھی دکھائے۔ پر یہ سب دیکھنے کے بعد ولیمز کو روز رات کو عجیب عجیب نائٹ میئرز آنا شروع ہو گئے، جن میں اسے ٹائٹینک شپ ڈوبتی ہوئی نظر آتی تھی اور چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، اور چاروں طرف برفیلا پانی نظر آتا تھا، اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اور اسی وجہ سے اس کے پیرنٹس اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے تاکہ وہ ولیم کو
हिप्नोटाइज करके ठीक कर सके। और इस हिप्नोटाइज सेशन के दौरान विलियम पूरी तरह थॉमस एंड्रयू बन गया था। वो ड्यूरिंग सेशन प्योर आयरिश एक्सेंट में एक भारी आदमी की आवाज में बात कर रहा था और टाइटैनिक के बारे में बता रहा था, उसके डिजाइन के बारे में आर्ग्यू कर रहा था। और जब वो हिप्नोटाइज से उठा तो उसने कहा कि वो विलियम नहीं थॉमस एंड्रयू है। और इस हिप्नोटाइज सेशन का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। और फिर कई सालों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा। इन नाइटमेयर्स की वजह से उसकी दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय होती जा रही थी कि फिर 1997 में किसी ने उसे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फ्रैंक बैरानोस्की के पास रेफर किया। और फिर इस साइकेट्रिस्ट ने विलियम को हिप्नोटाइज करके ठीक किया। विलियम आज भी जिंदा है और अपनी हैप्पीली लाइफ गुजार रहा है। इस रिकार्नेशन इंसिडेंट के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया है, इसमें कुछ भी फिक्शनल नहीं, ये सब कुछ विलियम ने खुद पूरी दुनिया को बताया है। विलियम ने अपनी इस पर्सनल वेबसाइट में अपनी लाइफ और रिकार्नेशन के बारे में फुल डिटेल्स में सब कुछ बताया हुआ है। आई थिंक इस इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद शायद अब उन लोगों का पर्सपेक्टिव बदल गया होगा जो रिकार्नेशन पर बिलीव नहीं करते थे। So that's all for today's video. Don't forget to like and subscribe. Thank you.